السلام علیکم دوستوں، کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں اور ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، لیکن غور کے سلطان غیاث الدین نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کو اپنی حکومت میں برابر کا شریک کر کے اس قول کو غلط ثابت کر دیا۔ محمود غزنوی کے بعد ہندوستان پر شہاب الدین غوری نے ایسا راج کیا کہ آج بھی ہندوستان کا چپا چپا شہاب الدین کی دلیری اور مردانگی پر رشک کرتا ہے۔ غوری خاندان شروع میں غزنوی خاندان کا باج گزار تھا اور کابل اور ہرات کے درمیان غور کے پہاڑی علاقے پر اس کی حکومت تھی۔ سن 1149 عیسوی میں غزنوی حاکم بہرام شاہ نے غوریوں کے ایک مقامی قائد قطب الدین محمد کو زہر دلوا دیا۔ وہ اپنے بھائی سیف الدین سوری سے جھگڑے کے باعث غزنی میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ بدلہ لینے کے لیے سیف الدین نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ یہیں سے غوریوں اور غزنویوں کی جس لڑائی کا آغاز ہوا، اس کا انجام لاہور میں ہوا۔ غوریوں نے سن 1186 میں غزنوی سلطنت کا اس وقت خاتمہ کیا جب انہوں نے ان کے آخری دارالحکومت لاہور پر قبضہ کیا۔ اس وقت دہلی اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا ہندوستان میں بہت نام تھا۔ ہندوستان پر سلطان شہاب الدین کے حملے سے پہلے پرتھوی راج چوہان نے حکومت غزنوی کے آخری حکمران خسرو ملک سے مشرقی پنجاب اور دہلی کا علاقہ چھین لیا تھا، اور خسرو ملک پرتھوی راج کی اس جسارت کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین نے پرتھوی راج چوہان سے ان علاقوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ سلطنت غزنی کے مقبوضہ علاقے فوراً واپس کر دو۔ پرتھوی راج نے سلطان کے اس خط کا نہایت سختی سے جواب دیا، اور اس نے راجہ جے پال اور راجہ انند پال کی تقلید کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین کے خلاف مشترکہ محاذ کے لیے ہندوستان کے بے شمار راجاؤں کو دعوت دے دی۔ بس پھر کیا تھا، بے شمار فوجی اور خزانے پرتھوی راج کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر شہاب الدین نے حالات کا جائزہ لیے بغیر ایک چھوٹے سے لشکر سے بھٹنڈا پر حملہ کر دیا۔ بھٹنڈا اس وقت پرتھوی راج کے قبضے میں تھا۔ شہاب الدین غوری نے بھٹنڈا کو آسانی سے فتح کر لیا، اور 1200 کی مختصر فوج سلطان نے اس قلعے کے لیے چھوڑ کر خود لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی سلطان شہاب الدین رستے میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ پرتھوی راج چوہان 2 لاکھ کا لشکر لیے، جس میں متعدد ہاتھی اور گھوڑ سوار تھے، اس کے مقابلے کے لیے نکل چکا ہے۔ اب سلطان شہاب الدین کو پوری طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ اسے پوری تیاری کے بغیر پرتھوی راج چوہان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سلطان کے ساتھ اس وقت 3 سے 4 ہزار سپاہی تھے، جو کسی بھی طرح پرتھوی راج کے 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی سلطان شہاب الدین کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ پیٹھ پھیر کر چلا جائے اور دشمن سے مقابلہ نہ کرے۔ سلطان کی اس مختصر فوج سے پرتھوی راج چوہان کے لشکر کا مقابلہ سن 1191 عیسوی میں ہوا۔ ایک طرف غوریوں کی مختصر فوج تھی اور دوسری طرف بڑے بڑے ہندو راجا کا لشکر سمندر کی طرح میدان جنگ میں پھیلا ہوا تھا۔ شروع میں تو غوری بڑے بہادری سے لڑتے رہے، لیکن جب راجپوتوں نے ان کی فوج کا دایاں اور بایاں بازو توڑ دیا تو غوری فوج گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ لیکن شہاب الدین غوری عین لشکر کے درمیان میں ہر طرف سے گھر جانے کے باوجود بڑی دلیری سے تمام تر حملوں کو روکتا رہا۔ پرتھوی راج چوہان کا بھائی کھانڈے رائے سلطان کو کچلنے کے لیے اپنا ہاتھی بڑھا کر آگے لے آیا تو سلطان نے ایسا نیزہ مارا کہ کھانڈے رائے کے دانت اکھڑ گئے۔ اس کے جواب میں کھانڈے رائے نے سلطان پر جو حملہ کیا وہ نہایت خطرناک ثابت ہوا۔ سلطان اتنا شدید زخمی ہو گیا کہ اس کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ سلطان گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ ایک خلجی غلام لپک کر سلطان کے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور سلطان کو قابو کر لیا، اور پھر بڑی ہوشیاری سے سلطان کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ اب کیا تھا، رہی سہی غوری فوج بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ راجپوتوں نے 40 میل تک سلطان کی فوج کا تعاقب کیا، لیکن سلطان کو بے ہوشی کی حالت میں لاہور لایا گیا۔ وہاں سلطان چند روز قیام کے بعد غزنی واپس چلا گیا۔ غزنی پہنچ کر سلطان نے ان سرداروں کو سخت سزائیں دی
جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے فرار کی ذلت اٹھائی تھی۔ سلطان شہاب الدین کو اس شکست کا اتنا افسوس ہوا کہ پورے 1 سال تک انہوں نے ہر قسم کی آسائش کو ترک کر دیا اور بڑی بے چینی کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جرنیلوں سے بات چیت تک بند کر دی۔ سلطان شہاب الدین نے غزنی پہنچتے ہی پرتھوی راج سے اپنی جنگی شکست کا بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ادھر پرتھوی راج بھی غافل نہ تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری بدلہ لیے بغیر اطمینان سے نہیں بیٹھے گا، چنانچہ اس نے دھرم کے نام پر ہندوستان کے بہت سارے راجاؤں کو جنگ کے لیے ابھارا۔ پنڈتوں اور مذہبی لوگوں نے دھرم کے نام پر تقریریں کی اور ہندوستانی عوام کو جنگ کے لیے تیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 150 راجاؤں نے اس جنگ میں پرتھوی راج کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بہترین لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیے۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ ان 150 راجاؤں نے پرتھوی راج چوہان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک ہم شہاب الدین غوری کو شکست نہ دے دیں ہم کسی سے بات نہ کریں گے اور نہ ہی کسی کو منہ دکھائیں گے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ راجپوتوں میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے کس قدر جوش پایا جاتا تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد 1,20,000 کی فوج لے کر سلطان شہاب الدین دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر جب پرتھوی راج کو سلطان شہاب الدین غوری کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ہندوستان کے 250 راجاؤں کی مدد سے 3 لاکھ کا لشکر تیار کر لیا۔ سلطان شہاب الدین اور پرتھوی راج کی فوجیں ایک دفعہ پھر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئیں۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے شہاب الدین کو خط لکھا اور انہیں نصیحت کی کہ اپنے سپاہیوں پر رحم کھاؤ اور اپنا لشکر لے کر واپس غزنی چلے جاؤ، ہم تمہاری جان بخش دیں گے اور پیچھا بھی نہیں کریں گے۔ لیکن سلطان شہاب الدین نے بڑا ہی جرأت مندانہ جواب دیا اور کہا کہ وہ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے بغیر جنگ کے واپسی ان کے لیے بالکل ناممکن ہے۔ اگلے دن دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ایک بار پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ پرتھوی راج کے 3,000 کے لشکر کے سامنے شہاب الدین کی 1,20,000 فوج مد مقابل تھی۔ جنگ سورج طلوع ہونے سے پہلے شروع ہوئی۔ سلطان نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ سلطان نے 12,000 کا لشکر اپنی کمان میں رکھا اور باقی تمام فوج کے 4 حصے کر کے الگ الگ کمانداروں کے سپرد کر دیا، اور سلطان نے یہ انتظام رکھا کہ ہر فوج 3 گھنٹے سے زیادہ نہ لڑے۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد تازہ دم فوج تھکی ہوئی فوج کی جگہ لیتی چلی جائے۔ جب تھکی ہوئی فوج میدان سے پلٹے تو دشمن کو یہ شبہ ہو کہ یہ فوج ہار کر جا رہی ہے، تاکہ اسلامی فوج کا تازہ دم لشکر آگے بڑھ کر ان کا صفایا کر دے۔ اس جنگی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو لشکر میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ سلطان شہاب الدین جو کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ ایک چوٹی پر کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، جب انہوں نے ہندو فوج کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنے 12,000 کے لشکر کے ساتھ ہندو فوج کے اس کلب پر حملہ کر دیا جہاں پرتھوی راج کے سمیت 150 ہندو راجا موجود تھے اور سپاہیوں کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ سلطان کے حملہ کرتے ہی سلطان کا باقی تمام لشکر ہندو فوج پر ٹوٹ پڑا۔ راجپوتوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، بہت سے راجا مارے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہاب الدین کا حملہ ایک طوفان تھا جس نے پرتھوی کے لشکر کو اڑا کر رکھ دیا۔ پرتھوی راج چوہان نے میدان سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ غوری سپاہیوں نے اس کا تعاقب کرنے کے بعد اسے زندہ گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد سلطان شہاب الدین نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر لیا اور اس کے سپہ سالار محمد بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو فتح کر لیا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سلطان شہاب الدین ہندوستان میں امن و امان قائم کر کے اور ہندوستان کی سلطنت اپنے وفادار غلام قطب الدین ایبک کے سپرد کر کے واپس افغانستان غزنی میں جا رہے تھے کہ جہلم کے مقام پر ان پر حملہ ہوا۔ یہ حملہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے وفادار غلام اور داماد قطب الدین ایبک نے
ہندوستان میں دہلی سلطنت قائم کی اور بعد میں خاندان غلامہ نے اس سلطنت پر تقریباً 86 برس تک حکومت کی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔